اس سے معلوم یہ ہوا کہ متع جو ہے نہ وہ نکاح ہے نہ متع جو ہے وہ ملک یمین ہے، اس لیے یہ کوئی علیحدہ ایک صورت ہے۔ اچھا، اسی طریقے پہ اب ہم آ جاتے ہیں حضور کے فرامین کی طرف۔ میں چونکہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ متع حضور کے زمانے میں بھی تھا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر، خلافت کے زمانے کے اندر اس متع کو حرام قرار دیا گیا، اس مجلس مشاورت میں کون کون سے حضرات موجود تھے؟ اس مجلس مشاورت میں میں دیکھتا ہوں بحیثیت طالب علم کے تو سیدنا علی الفرتضیٰ بھی تشریف فرما تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی موجود تھے۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ متع حرام ہے، خلافت حضرت فاروق اعظم کی ہے اور مشاورت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اہل تشیع علماء سے پوچھا، آج بھی ہمارے ساتھ شیعہ عالم موجود ہوں گے، ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ 12 حضرات ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام محترم نے، امام مبارک نے، امام مقدس نے، امام معصوم نے متع کیا ہے تو اس کی کوئی ایک روایت اگر کتب احادیث میں ملتی ہے، خواہ وہ شیعہ کی کتب احادیث ہوں، تو پھر میں اعلان کر سکتا ہوں کہ متع حلال ہے۔ یقیناً یہ بات 100% یقینی ہے کہ 12 حضرات ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی اپنی زندگی کے اندر اور حیات مقدسہ کے اندر متع نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ متع جو ہے وہ حرام ہے، متع حلال نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں، 5 دن ایسے ہیں جن دنوں کے اندر حضور نے امت کو یعنی حضرات صحابہ کو متع سے روکا۔ متع کے بارے کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اہل تشیع اور اہل سنت علماء اگر چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ختم کر کے آج کے زمانے کے اندر، کیونکہ میرے حضرات صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں نکاح بھی بالکل آسان تھا، حتیٰ کہ ایک صاحب سسر بھی ہوتے تھے اور داماد بننے کی ان کی خواہش بھی ہوتی تھی، پیغام نکاح بھی بھیجتے تھے، تو نکاح بالکل آسان تھا، ہر ایک صحابی رسول کے 2 3 4 نکاح ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح خلافت کے زمانے کے اندر بہت زیادہ جب اسلام پھیلا تو اس کی وجہ سے باندیوں کا ایک نظام بھی آیا اور بڑے تسلسل کے ساتھ موجود رہا اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود رہا۔ اسی طرح متع جو ہے حضور کے زمانے میں بھی تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھا اور فاروق اعظم کے ابتدائی زمانے میں بھی تھا۔ لیکن میرے زمانے کے اندر صرف شادی اور نکاح کے اوپر انسانیت کو پابند کر دینا اور ان کے لیے مزید نکاح کے حوالے سے آسانی پیدا نہ کرنا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں علماء اہل سنت کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور علماء اہل تشیع کی خدمت میں بھی، علماء اہل تشیع کی خدمت میں عرض یہ کروں گا کہ اگر وہ وقت کی پابندی ختم کر دیں، یعنی محترم اور محترمہ آپس میں متع کر لیں اس شرط کر کہ جب تک رہیں گے اکٹھے رہیں گے اور اس کے اندر کوئی وقت کی پابندی نہ ہو، اور ہمارے حضرات اہل سنت حضرات قرآن مجید کی 5ویں آیت جو ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 5واں پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت مقدسہ ہے، اس کے اندر لفظ استمتاع آیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں استمتاع ہو جائے اور اہل تشیع کے ہاں متع ہو جائے، اور دونوں کے ہاں محترم اور محترمہ کی رضامندی سے کسی خاص وقت کی بجائے ایک زمانے تک کا ایک تعلق قائم ہو جائے، جسے آج کے زمانے میں ہمارے سعودی عرب کے علماء نے آسانی پیدا کرتے ہوئے نکاح مسیار کی ایک صورت نکالی ہے، داعش والوں نے نکاح جہاد کی صورت نکالی ہے۔ میرا بھی فتویٰ ہے کہ شادی ایک اور نکاح متعدد۔ میں سید عباس زیدی کی طرف بڑھوں گی۔ سر اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا، آپ نے کانورسیشن تو ساری سنی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ میرے محترم مفتی عبدالقوی صاحب نے فرمایا کہ جو متع ہے یہ نکاح نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، تو میں اپنے محترم سے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ صحیح مسلم کتاب النکاح نکالیے، وہاں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے جیسا کہ اس وقت صحیح مسلم میرے سامنے ہے کہ امام مسلم نے جو عنوان قائم کیا ہوا ہے وہ ہے باب نکاح المتع، نکاح متع کا باب، یعنی امام مسلم صحیح مسلم میں نکاح متع کا باب کے عنوان سے روایات نبی پاک علیہ السلام سے جو مرویاں وہ لکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب صحیح مسلم جو عالم اسلام کی قرآن مجید کے بعد، صحیح بخاری کے بعد
مستند ترین کتاب ہے. جب اس میں متع کو نکاح کے عنوان سے لکھا ہے تو ہمیں بھی اس رعایت کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر میں صحیح بخاری شریف جو میرے سامنے موجود ہے اس کی کتاب النکاح وہ کھولوں تو وہاں لکھا ہے ان نکاح المتعتی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی نکاح متع کے باب سے شروع کیا. لہذا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس غلط فہمی کو دور کریں کہ متع کیا ہے. متع امام بخاری اور مسلم نے نکاح متع کے عنوان سے ابواب قائم کیے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے اہل تشیع بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی ایک روایت پیش کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی متع کیا. چلیں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں ہمارے برادران اسلامی تو متفق ہیں نا کہ تب متع حرام ہو چکا تھا. اس پہ تو ان کا اتفاق ہے. چلیں ان کے زمانے میں تو یہ حرام تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو جائز تھا نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی جائز تھا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں جب رسول اللہ نے اسے جائز قرار دیا, ابھی آپ نے فرمایا سب نے سنا کہ پہلے خلیفہ کے دور میں بھی رہا دوسرے خلیفہ کے دور میں بھی رہا, تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی متع کیا ہو؟ کیا کسی چیز کی حلت کا اعلان کرنا اس کے بعد انسان پہ واجب کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی وہ سر انجام دے؟ اگر ائمہ اہل بیت نکاح متع کی حلت کے قائل تھے, اس کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ ان کا متع کرنا دکھائیے, تو یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اس کو نکاح متع کو حلال قرار دیا, اس کا اجرا فرمایا, پہلے خلیفہ کے دور میں رہا, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ آپ کا بھی اتفاق ہے اور ہمارا بھی کہ ان کے زمانے میں حلال تھا, جب ان کے زمانے میں ان کا نکاح متع آپ نہیں دکھا رہے, تو جن کے بارے میں آپ کا یہ اتفاق ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھا, تو پھر ان کے زمانے میں آپ مجھ سے کس دلیل کے طور پہ یہ تقاضا کر رہے ہیں؟ اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آؤں گا. سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہو ان کو ان کے مقرر شدہ حق مہر دے دو. سورہ نساء کی یہ آیت ہے اور اس میں لفظ استعمال ہوا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ, تو جن عورتوں سے تم نے متع کیا. اب میں صحیح بخاری شریف کی طرف آتا ہوں جو میرے سامنے پڑھی ہے, کتاب النکاح کی 3 جلد ہے, باب نمبر 61 ہے, نکاح المتعت کا یہ باب ہے. اس میں دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا جملے ہیں. آقا فرما رہے ہیں ان تستمتعوا فاستمتعوا. عالم اسلام کی سب سے صحیح ترین کتاب ہمارے برادران اسلامی کی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 107 3 جلد سے پڑھ رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا ان تستمتعوا فاستمتعوا. آپ نے یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی, ان کا قاصد حضرت بلال تشریف لائے اور جابر ابن عبداللہ انصاری اور حضرت سلمہ ان سے آ کے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تستمتعوا, کہ تمہیں متع کرنے کی اجازت ہے, فاستمتعوا, لہذا تم عورتوں سے متع کرو. کیا یہ حدیث رسول نہیں ہے؟ یہ صحیح بخاری نہیں ہے. آپ آگے ہیں. ابن عباس, یہ حدیث نمبر 106 سنا رہا ہوں, حضرت ابن عباس سے روایت ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اتحاد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے کی بجائے اگر ہم قرآن اور احادیث کی ان گراؤنڈ ریئلٹیز تک پہنچیں, ان زمینی حقائق تک پہنچیں, تو میرے خیال سے یہ زمانہ نہیں ہے کہ میں ٹافی کو چینگم کہہ کے بیچ سکوں. تو حضرت امام بخاری نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ان سے عورتوں کے متع کے متعلق دریافت کیا گیا تو ابن عباس نے متع کی رخصت دے دی. اب تیسری بات جو مفتی صاحب نے کہی, انہوں نے فرمایا کہ ایک اور تقاضا انہوں نے کیا کہ یہ اگر مقررہ ایام کی قید جو ہے وہ ختم کر دی جائے. اچھا, اس کا بھی میں اگر کہیں تو صحیح بخاری سے جواب دوں گا. ٹھیک ہے, اپنا نظریہ صرف پیش کرنا تو کمال نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ مکتب اہل بیت کے کیا نظریات ہیں. میں تو پیش کروں گا, ہم میں تو ہے ہی, لیکن ہمارے برادران ذرا صحیح بخاری شریف اور قرآن کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی. یہ 107 نمبر حدیث صحیح بخاری کی 3 جلد کتاب النکاح سے پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا جو کوئی مرد اور عورت موافقت کر لیں تو ان دونوں کے درمیان 3 دن کے لیے اکٹھے ہونا جائز ہے. اگر وہ دونوں پسند کریں کہ 3 دن پورے ہونے کے بعد مدت میں اضافہ کر لیں تو وہ اضافہ کر لیں, یا چھوڑنا چاہیں تو وہ جدا ہو جائیں. اب یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بینہما 3 لیال, 3 راتوں تک کے الفاظ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح باب نمبر 61
حدیث نمبر 107 میں نقل ہے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، تو ہمیں عوام میں مسکنسیپشن نہیں پھیلانی چاہیے۔ اب آپ آئیں صحیح مسلم کی طرف، کتاب النکاح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آیا اور پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا ہمارے برادران اہل سنت، ٹھیک ہے فتح مکہ کے بعد یا اس دن یہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ ہوں، ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ، لیکن میں ابھی صحیح ہیں سے ان روایات کو عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بات تو آج کلیئر ہو گئی نا، یہ جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد خراب کرنے کے لیے جو بات پہ متع کے لیے انتہائی نازیبا لفظ بولا جاتا ہے، جو یہاں میں نہیں بولنا چاہوں گا کہ یہ ہے، وہ ایک بات کے تو آج ان کے کان کھل جانے چاہیے کہ اگر وہ متع کو خدا نہ خواستہ کوئی حرام فعل کہتے ہیں تو کیا ان کی اس رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کیا انہوں نے ایک حرام کام کو جاری کیا اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا نعوذ باللہ وہ حرام کام کرتے رہے؟ لہذا سب سے پہلے مدارس اور مساجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کا اتحاد اور پاکستان کا امن خراب ہونے سے بچائیں۔ صحیح مسلم کتاب النکاح سے یہ روایت پڑھوں، ٹھیک ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے یعنی عورتوں سے کئی دن کے لیے ایک مٹھی کھجور اور آٹا دے کر حق مہر کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عمر بن حریث کے قصہ میں منع کیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو نظرہ سے روایت ہے کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ابن عباس اور ابن زبیر نے دونوں متعۃ الحج اور متعۃ النساء میں اختلاف کیا ہے۔ سو جابر نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں دونوں متع کیے، پھر ان دونوں سے حضرت عمر نے منع کر دیا، حتیٰ کہ امام جو مفسر ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں، امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا جو باب قائم کیا ہے، اس میں آخر میں جو انہوں نے اولیات عمر لکھی ہیں، حضرت عمر کے جو کارنامے عہد ساز اس زمانے میں رہے ان کے، ہاں تو ان کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے وہ شخص جنہوں نے متع کو حرام کیا ہے، تو لہٰذا یہی وجہ کہ ابن عباس بعد میں بھی قائل رہے، حتیٰ کہ کنز العمال وہ بھی اس وقت میرے سامنے پڑھی ہے، لیکن میں بات ختم کرنے کے لیے اسے سامنے نہیں لا رہا کیونکہ اس کا پھر دوبارہ کنز العمال میں ملا علی متقی ہندی حنفی نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ متعۃ النساء جائز ہے، میں عورتوں سے نکاح متع کو جائز سمجھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے غالباً آگے سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس سے منع کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی باتیں بتاتے ہو۔ یہ کنز العمال میں ملا علی متقی ہندی حنفی نے لکھا ہے، لہٰذا اس میں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس میں بعد میں اختلاف تھا، اور اس اختلاف میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس طرف تھی جو حلت کی قائل تھی، ایک جماعت اس طرف تھی جو حرمت کی قائل تھی۔ حرمت والے اصحاب کے نظریے کے پیروکار ہمارے انتہائی واجب الاحترام برادران اہل سنت ہیں، اور جو حلت کے قائل اصحاب ہیں اس نظریے کے پیروکار مکتب اہل تشیع کے افراد ہیں۔